متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کو لندن کی کنگسٹن کراؤن کورٹ سے ایک اتنی بڑی کامیابی ملی ہے جس کی توقع شاید الطاف حسین بھی نہیں کر رہے تھے، ان کے وکلاء بھی نہیں کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے چاہنے والے اور ان کو ناپسند کرنے والے لوگ بھی اس طرح کا جو آؤٹ کم ہے وہ شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ کنگسٹن کراؤن کورٹ کے سامنے جو جسٹس مسز مے کے سامنے جو الطاف حسین کا ٹیررزم ٹرائل چلا، اس کے بعد 12 ممبرز کی جو جیوری تھی انہوں نے فیصلہ دیا کہ الطاف حسین کے اوپر 2 کاؤنٹس کے اوپر، یعنی 2 دہشت گردی کے مختلف واقعات کے اوپر جو کیس برطانیہ کی کراؤن پروسیکیوشن سروس یا برطانوی حکومت نے جو کیس بنایا تھا، وہ کیس جیوری کے خیال میں وہ کیس صحیح نہیں تھا، اور یہ کہ الطاف حسین دہشت گرد نہیں ہے، یعنی یہ کہ الطاف حسین کے اوپر دہشت گردی کی جو کیس بنا، جو میٹروپولیٹن جو اسکاٹلینڈ یارڈ کے کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ یونٹ نے بنایا، پھر اس کو الطاف حسین کو چارج کیا گیا اور پھر اس کا ٹرائل ہوا۔ جیوری نے یہ کہا کہ الطاف حسین کے اوپر جو الزام ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ الطاف حسین کے لیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ کیس میک اور بریک کیس تھا، اور میں یہ اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اس کیس کی میں نے تھرو آؤٹ رپورٹنگ کی ہے، بلکہ الطاف حسین پر پچھلے تقریباً 17 سے 18 سال سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں، لیکن خاص طور پر الطاف حسین سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں اس کو میں ایکسکلوسیولی پچھلے شاید 10 سال سے میں کر رہا ہوں۔ خاص طور پر اس کیس کو ایک ایونٹ، ایک دن وہ یاد ہے مجھے جب الطاف حسین کے اس کیس کو ہم نے کور کیا، اور الطاف حسین کے اوپر جو 2 چارجز تھے، ان چارجز میں سے ایک چارج کے بارے میں شاید بہت زیادہ امکان یہی تھا کہ اس میں الطاف حسین کو چارج کر دیا جائے گا، لیکن اس میں الطاف حسین کو شاید کنوکشن ہو جائے، لیکن نہیں ہوئی۔ یہ کہنا کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوا، اور الطاف حسین کے لیے یہ ایک معجزہ ہونا یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان ڈیٹیل جو الطاف حسین کا یہ پورا کیس کیا تھا، اس کے اوپر تو مختلف ولاگز کے ذریعے میں ایکسپلین کروں گا، لیکن جو اس وقت لوگ بہت زیادہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا بنی کہ کراؤن پروسیکیوشن سروس الطاف حسین کے اوپر کیس ثابت نہیں کر سکی، جیوری کو مطمئن نہیں کر سکی کہ الطاف حسین نے انکریجمنٹ ٹو ٹیررزم کی تھی۔ سب سے پہلے کراؤن پروسیکیوشن سروس نے جو جیوری کے سامنے کیس رکھا، کیس یہ تھا کہ 22 اگست 2016 کو متحدہ کے بانی نے 2 سپیچز کی۔ ایک سپیچ کی صبح کو UK ٹائم 7:30 بجے، پاکستان میں اس وقت تقریباً 11 ساڑھے 11 بج رہے تھے، اور جو اس کے بعد جو اگلی سپیچ تھی وہ شام کو ہوئی، برطانوی UK ٹائم کے مطابق 1:30 بجے ہوئی، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق تقریباً 5:30 6 کا ٹائم تھا۔ یہ سپیچز تھی۔ اس کے بارے میں کراؤن پروسیکیوشن سروس نے کہا تھا کہ اس میں الطاف حسین نے انکریجمنٹ ٹو ٹیررزم کی ہے۔ جو صبح کی سپیچ تھی اس میں انہوں نے اپنے ورکرز کو کہا کہ میجر جنرل بلال اکبر کو رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز سے باہر نکالیں اور ان سے سوالات پوچھیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے مختلف ورکرز کو کہا کہ وہ کراچی پریس کلب کے باہر پہنچیں اور اپنی جان دینے تک کے لیے تیار ہو جائیں اور جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کراؤن پروسیکیوشن سروس کا الزام تھا۔ اگلی جو سپیچ تھی، جو آفٹرنون کی سپیچ تھی، کراؤن پروسیکیوشن سروس کا یہ کہنا تھا کہ اس سپیچ کے ذریعے الطاف حسین نے اپنے ورکرز کو کہا کہ وہ جیو اور جنگ کے دفتر میں جائیں، اور جیو کی مینجمنٹ کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس کے اوپر حملہ کر دیں اور کہیں کہ یہ ٹرانسمیشن بند کر دیں۔ ARY اور سما کا ذکر آیا کہ ان کے باہر بھی ورکرز جمع ہوں اور ان کی مینجمنٹس کو بتائیں کہ وہ الطاف حسین کی سپیچ کیوں نہیں چلا رہے۔ یہ 2 چارجز تھے جس کے بارے میں کراؤن پروسیکیوشن سروس نے یہ کہا تھا کہ اس میں الطاف حسین نے انکریجمنٹ ٹو ٹیررزم کی ہے۔ جو برطانیہ کا جو قانون ہے 2006 کا ٹیررزم جو قانون ہے، اس کی جو سیکشن 1(2) ہے، اس کے خلاف ورزی ہوئی، اور جس کی سزا تقریباً 15 سال تک بنتی ہے۔ یہ تھا وہ کیس جو الطاف حسین کے سامنے تھا۔ کراؤن پروسیکیوشن سروس نے بہت اسٹرکٹ بیسس پر اس کیس کو چلایا اور پوری ڈٹرمنٹ تھی کہ الطاف حسین کو اس میں سزا دلوانی ہے، ان کو ایٹ لیسٹ ایک گلٹی ورڈکٹ جوری سے لینا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور جو نتیجہ سامنے آیا، جو ورڈکٹ سامنے آیا، اس نے سب کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا۔ لیکن اس کی جو ڈیسیژن ہوا ہے اس کی بڑی سالڈ ریزنز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی بہت بڑی سازش ہو گئی ہے، یا کوئی شاید برطانوی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رول پلے کر دیا، یا کسی فارن کنٹری کا انفلوئنس آ گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس پورے ٹرائل کے دوران یہاں پر میں موجود تھا، پورا ٹرائل میں نے کور کیا۔ اس کے علاوہ جو ڈان اخبار ہے اور جو دیگر پاکستانی پرومیننٹ 3-4 ٹیلی ویژن چینلز ہیں، اس کے جو جرنلسٹ ہیں وہ سارے اس ٹرائل کے دوران موجود رہے۔ BBC نے اس ٹرائل کو تھرو آؤٹ ایوری ڈے اس کو کور کیا۔ ہم نے اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر جو دیکھا، اس کے تحت یہ 2-3 باتیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ الطاف حسین کے اوپر یہ کیس ثابت نہیں ہو سکا۔ سب سے پہلے یہ کہ کراؤن پروسیکیوشن سروس نے جو کیس بنیادی طور پر تھا، یہ کیس ویک تھا۔ ویک اس لیے تھا کہ کراؤن پروسیکیوشن سروس نے یہ کہا تھا کہ الطاف حسین نے انکریجمنٹ ٹو ٹیررزم کیا۔ پورے ٹرائل کے دوران
پروسیکیوشن سروسز کے باوجود کہ جج نے یہ کہا کہ کراؤن پروسیکیوشن سروس کو یہ ثابت نہیں کرنا کہ ٹیررزم ہوا ہے، کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے وہ کورٹ میں یہ کہیں پر نہیں دکھا سکی کہ الطاف حسین نے جو سپیچز کی اس میں انہوں نے قابل اعتراض زبان ضرور استعمال کی، اس میں نعرے لگے، اس میں بہت ساری قابل اعتراض باتیں تھیں، آفینسو باتیں تھیں، لیکن کیا وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں برطانوی قانون کے تحت؟ کیسے؟ یہ کراؤن پروسیکیوشن سروس ثابت نہیں کر سکی۔ کراؤن پروسیکیوشن سروس جو جیوری ہے اس کو یہ نہیں بتا سکی کہ الطاف حسین کی جو سپیچ تھی، سپیچ کے بعد وائلنس ہوا، اس سے الطاف حسین کا کیا تعلق تھا۔ اور اس کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ الطاف حسین کی جو سپیچ جو صبح والی تھی اس میں الطاف حسین کے وکلاء یہ سکسیسفلی اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ میجر جنرل بلال اکبر، ضروری یہ ہے برطانوی قانون کے تحت کہ ممبر آف پبلک کی انٹیمیڈیشن ہو، ان کے خلاف انسائٹمنٹ ہو، وہ جوری کو یہ بتانے میں اور کورٹ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے کہ میجر جنرل بلال اکبر ممبر آف پبلک نہیں تھے، چونکہ وہ ایک ایلیٹ فورس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں اور وہ ایک پروٹیکٹڈ ایریا میں تھے، وہ پبلک میں وہ نہیں آتے۔ رینجرز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی ممبرز آف پبلک میں نہیں آتی۔ یہ کیس یہاں سے ویک ہوا۔ اگلا تھا کہ جو الطاف حسین نے بعد میں جو سپیچ کی تھی، اس سپیچ کے بعد کیا ہوا، جو آفٹرنون کی سپیچ تھی، جس کے بعد ARY کے دفتر کے باہر لوگ گئے اور جہاں پر وائلنس ہوا اور MQM کا ایک ورکر وہاں پر مرا۔ اس میں سب سے بڑی ویکنیس یہ تھی کہ الطاف حسین نے جو سپیچ کی، انہوں نے اپنی سپیچ میں یہ تو ضرور کہا اپنے ورکرز کو کہ بسم اللہ، کھڑے ہو جائیں، شروع ہو جائیں، یہاں تک تو بات ہوئی۔ انہوں نے یہ کسی کو نہیں کہا کہ جا کر کسی کو مارنا ہے یا دفتر کو توڑنا ہے، پھوڑنا، بلکہ میڈیا کے حوالے سے جیوری یہ کامیاب ہوئی، انہوں نے بتایا کہ الطاف حسین نے ایکچولی کہا کہ میڈیا کے لوگوں کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ ایک بہت بڑی ویکنیس تھی اور اس میں جیوری کو بار بار وہ جو کراچی میں ہونے والی سپیچز تھی وہ دکھائی گئی، یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ اس دن کیا ایونٹس آئے تھے، لیکن جیوری اس بارے میں کنونس نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف جو الطاف حسین کے وکلاء نے جو ایکسپرٹ رپورٹ سامنے، اس ایکسپرٹ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ جو الطاف حسین کی جو پارٹی ہے وہ ویلفیئر ونگ بھی تھا اس کی پولیٹیکل ونگ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ملیٹنٹ ونگ بھی تھا جس کو پارٹی نے کبھی نہیں مانا۔ اور اس کے بارے میں ایکسپرٹ نے کورٹ کو بتایا کہ الطاف حسین کی پارٹی کے لوگ وائلنس میں انوالو رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ الطاف حسین کے خاندان کے لوگوں کو مارا گیا، ان کے بہت سارے ورکرز ہیں ان کو کڈنیپ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں، اور یہ کہ الطاف حسین کی پارٹی کے جو اور ان کے فالوورز ہیں ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن بڑے پیمانے پر ہوئی۔ الطاف حسین کے جو وکیل تھے انہوں نے یہ ساری باتیں کلوا دیں، جو پروسیکیوشن کے جو وٹنس تھے انہوں نے، جن کی اوورآل جو رپورٹ تھی وہ بڑی بیلنس تھی، انہوں نے ساری ان کو وہ کور کیا ہوا تھا۔ سو جیوری کو یہ پتہ چلا کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اس نے صبح اٹھ کر انکریجمنٹ ٹو ٹیررزم کر دی جسٹ آن اے رینڈم ڈے، بلکہ اس کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الطاف حسین کے وکیل کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے جیوری کو یہ کہا کہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ اس میں برطانوی قانون کی اپلیکیشن کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، یا آپ پاکستانی قانون کی کرتے ہیں، چونکہ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ سارے معاملات کراچی میں ہوئے، یہ سینٹرل لنڈن میں یا ویسٹ لنڈن کے کسی پوش ایریا میں نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ کراچی کے ایک ٹینٹ میں ہوئے، اور وہ کراچی کے ٹینٹ میں بیٹھے والے بندے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی ڈیفرنٹ ہے، جو کہ ایک لنڈن کا ایک آرڈینری ایک عام انسان ہے۔ اسٹیبلش اس میں انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان میں اس طرح کی جیسی تقریر الطاف حسین نے کی، ایسی تقریریں ہونا وہاں پر عام سی بات ہے۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ وہ آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ لیں گے، عمران خان نے جو تھانے سے لوگوں کو جا کر چھڑایا، انہوں نے کنٹینر پہ ہو کے کہا کہ وہ لوگوں کا گلا پکڑیں گے، وہ ٹانگیں توڑ دیں گے، وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ صدر پاکستان نے یہ کہا کہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ریڈ ہو گیا ہے اور یہ کہ وہ ٹریفک نہیں چلنے دے گی۔ انہوں نے یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ اسٹیبلش کرنا کہ پاکستان میں اس طرح کی زبان ایک عام سی بات ہے کہ جہاں پر اتنی پچ پولیٹیشینز لیتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تھریٹس لگاتے ہیں، جو کہ برطانیہ کے جو قانون کے تحت وہ یہاں پر وہ چیزیں نہیں ہو سکتی، پاکستان میں وہ اس سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہے۔ اور جو ٹینٹ میں وہاں پر بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کے جو ہیومن رائٹس ہیں اور جو اس کو مسائل ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ وہ بات ہے جو جیوری کے اس دماغ میں وہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے کہ نو میٹر کہ کراؤن پروسیکیوشن سروس اور جج ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ برطانوی قانون کو دیکھیں، یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ برطانیہ میں ہوا، لیکن جیوری اس پہ کنونسڈ نہیں ہو سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الطاف حسین کے وکلاء تھے وہ اس بات کو بہت کلیئرلی اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئے کہ جو الطاف حسین ہے وہ شخص نہیں ہے کہ جو دہشت گردی کرنے والے وہ بہت سارے لوگ ہیں جو شاید سریا میں یا عراق میں یا کہیں اور جا کر دہشت گردی کرتے ہیں، یا جنہوں نے شاید کہیں پر بم پلانٹس کی ہوں، بلکہ یہ ان کے وکلاء نے کہا کہ وہ، اور یہ پروسیکیوشن کے وٹنس نے بھی کہا
کہ الطاف حسین کی واحد پارٹی ہے جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ نمائندگی دی ہے. انہوں نے جو مائنورٹیز کو، ڈپرائیوڈ سیکشنز ہیں، یوتھ کو، ان کو سامنے لایا، عام لوگوں کو وہ پالیٹکس میں لایا، ان کو ان کے حقوق دلوا. لہٰذا یہ ساری باتیں جوری کے لیے سننا، اور دوسری طرف یہ کہ وہ ایک بہت بڑے ٹیررزم کی واردات ہوئی، وہ چیز یہ جوری اس حوالے سے کلیئرلی ان کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ڈیولپ ہوا. اور پھر کیا ہوا کہ جج نے جوری کو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ 12 کے 12 بندے یونینمسلی مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا الطاف حسین گلٹی ہیں یا نہیں ہیں. یہ وہ تھا جس سے تقریباً 3 دن تک جوری نے اس پہ غور و خوض کیا. اس کے بعد انہوں نے کورٹ کو لکھ کر دیا کہ وہ 12 بندے اس بات پر اگری نہیں کرتے کہ الطاف حسین نے 22 اگست کو دہشت گردی کے لیے انکریجمنٹ کی. پھر جج نے ان کو کہا کہ جو نیکسٹ جو برطانوی جو قانون ہے کہ آپ اب 10 اور 2 کی میجورٹی سے آئیں، اور اب ایٹ لیسٹ 10 بندے یہ کہیں کہ وہ کنونسڈ ہیں کہ الطاف حسین نے دہشت گردی کی ہے. یعنی منیمم 10 لوگ یا 2 بندے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اگر 10 ہوتے تو پھر بھی ان کو سزا ہو جاتی. صرف 17 منٹس کے بعد جوری واپس آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پر کنونس نہیں ہے کہ الطاف حسین نے جو 22 اگست اس کو انہوں نے دہشت گردی کی واردات کی تھی. جس کے بعد جج نے ڈیسیژن پڑھا کورٹ کے سامنے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ کا یہ کیس یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور یہ کہ الطاف حسین ایک فری آدمی ہے. اس طرح الطاف حسین کے اوپر جو کیس تھا دہشت گردی کا، جو 2 چارجز تھے وہ ختم ہو گئے. اور جیوری نے اس حوالے سے جو فیصلہ دیا اس میں ایک بات بہت کلیئر نظر آئی کہ جیوری کی اکثریت تھرو آؤٹ کنونس ہو ہی نہیں سکی کران پروسیکیوشن سروس کے کیس پر کہ الطاف حسین کے اوپر جو الزامات تھے کہ انہوں نے ایکچولی انکریجمنٹ ٹو ٹیررزم کی ہے، یہ وہ بنیاد بنی ہے جس پر کیس ختم ہوا. اور یہ کہ الطاف حسین اس میں ان کو ایکویٹل ہو گیا. لیکن اس کیس کے بہت سارے اور قانونی پہلو ہیں. جو ایکسپرٹ وٹنس رپورٹ میں کیا تھا، الطاف حسین خود جو وٹنس باکس ہے اس میں کیوں نہیں گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ الطاف حسین کی جو لیگل اسٹریٹجی تھی، کیا کران پروسیکیوشن سروس نے اس حوالے سے کتنا کام کیا تھا. یہ بہت سارے دیگر اس حوالے سے اس کیس کے اسپیکٹس ہیں جو آنے والے جو اگلی ویڈیوز ہیں اس میں میں آپ کے سامنے رکھوں.